یہ 56 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَأَمَّا پس وہ لوگ، یعنی اما میں آئے گا کہ رہے وہ لوگ، پس وہ لوگ جو تھے کافر فَأُعَذِّبُهُمْ پھر میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیداً سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے کوئی ان کا مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس ان کو پورا دیں گے، اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ یہ آیتیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، علیک آپ پر، من الآیاتی آیتوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں، والذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر سے، حکمت امیز ذکر سے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم آدم کی مثال کی مانند ہے۔ خلقہ پیدا کیا اس کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا، لہو ہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، یعنی مٹی سے آدم کو بنایا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق یہ حق ہے، یعنی یہ بات حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین تو پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ جو ہماری کل کی آیات تھی نا، گزشتہ آیات جو تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے وعدے بیان کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ وہ وعدوں میں تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہیں اوپر اٹھائیں گے، اور یہ جو کافر لوگ ہیں ان سے پاک کر دیں گے، اور برتری عطا کر دیں گے آپ کے ماننے والوں کو، اور ان لوگوں پر بالا رکھیں گے، غلبہ عطا کریں گے۔ تو جو پانچواں وعدہ تھا نا، پانچویں وعدے میں اللہ پاک نے یہ بتایا تھا کہ آپ یہ لوگ جو بھی اختلاف کر رہے ہیں ان کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے، دنیا کا جو فیصلہ ہے وہ بھی، اور آخرت کا فیصلہ بھی، دونوں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ تو جو اس فیصلے کی آخرت کی تفصیل ہے وہ اشارہ دے دیا تھا نا، تو تفصیل میں یہ بات ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس جو لوگ کافر ہیں، کافر ہوئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے انکار کیا تھا، تو جو کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیداً سخت قسم کا عذاب دوں گا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں۔ اب اللہ پاک جو دنیا اور آخرت کا الگ الگ ذکر کر کے سخت عذاب کا جو ہے وعدہ، اس کی تفصیل یہ اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری ہیں، منکرین ہیں اور دشمن بن گئے تھے۔ تھوڑا سا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے اللہ پاک نے عذاب دیا،
یعنی دنیا میں ان کے اوپر کیا کیا عذاب ٹوٹے، وہ تھوڑا سا کل آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اس طریقے سے پھانسی کے انتظامات کروائے، سولی کے انتظامات کروائے، بڑھ چڑھ کے مقدمے پیش کیے بادشاہ وقت کے آگے، اور ان کو باغی ظاہر کیا، انہوں نے یہ بادشاہ کے سامنے ان کو باغی اور غدار ظاہر کیا۔ ظاہر ہے باغی کی سزا تو ہر دین میں، ہر ملک اور ملت میں قتل ہی ہوتی ہے، تو ان کا مقدمہ ایسے پیش کیا کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ وہ برے انسان ہیں، ان کی والدہ پر الزامات لگا کے ان کو اس طرف سے بھی ان کو کیا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ تو پھر اللہ پاک نے، یعنی ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، انہوں نے ہر قسم کی جو ہیں حدیں توڑ دیں، تو پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کے شر سے بچا لیا، اور ان کو اوپر اپنے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، لیکن ان کا پھر حال جو ہے وہ بہت برا ہوا، ان پر پھر بڑی تباہی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب یہ جو ایک تباہی جو ہے وہ تو اسی وقت، یعنی 40 سال ہوئے تھے تو اسی وقت وہ پیش آ گئی تھی۔ تو وہ کیا ہوا تھا کہ ان کا جو بادشاہ تھا، ان کا اسی سلطنت کا وہ بادشاہ جو تھا وہ تیتوس رومی بادشاہ تھا، وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑا، وہ ان کے اوپر غالب آ گیا، اور اس نے یروشلم شہر کو تباہ کر دیا، ڈھا دیا، اور یہود کی وہاں جو عبادت گاہ ہیکل جو تھا اس کو بھی مسمار کر دیا، اور لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، اور ہزاروں کو قیدی بنا کر وہ ساتھ لے گیا تھا۔ تو یعنی یہ سلطنت جو تھی یہ اسی وقت ان کی یہودیوں کی جو ہے آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا، عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے یہود کو تباہ و برباد کر کے ان کو دکھایا، یہ دنیا کا عذاب۔ تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، یہ نہیں کہ بس اسی وقت آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ آج تک جاری ہے۔ بظاہر تو اس وقت تو غلبہ لگ رہا ہے نا کہ یہودی جو ہیں وہ غالب ہیں، تو لیکن قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنے، اور اینڈنگ اس کی ہونی ہے پھر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں جب دجال کا قتل کیا جانا ہے، تب جا کر بھی یہ یہود جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں قتل کیے جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی ان کا سارا قتل ہوگا۔ یہاں پر تھوڑی وقتاً فوقتاً جو تاریخ میں ان پر تباہیاں آتی رہی ہیں، تاریخ میں ان کے اوپر وقتاً فوقتاً جو تباہیاں آتی رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کا ذکر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پھر اب یہ عیسائی جو ہیں یہ بھی تو فرقوں میں بٹ گئے، یہ بھی کئی ان کے اندر بھی چیزیں جو ہیں گمراہیاں ان کے دین میں بھی آ گئیں، یہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ پاک نے جو ایمان والے ہیں اور جو کافر ہیں ان دونوں کو اللہ پاک نے ان کا انجام بتاتے ہوئے یہ آگاہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ پاک ایمان والوں کو برتری عطا کرتے ہیں، اور جو کفر ہے اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ ابھی یہ اسی طرح جو ہے عیسائی جو ہیں یہ بھی ان کے ہاں بھی جب ہوا نا کچھ عرصہ یہ بھی ٹھیک رہے اپنی تعلیمات میں، انجیل کے صحیح طریقے سے اس پر عمل کرتے رہے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے بھی کافی تبدیلیاں کر لی، ان کے ہاں بھی کافی تبدیلیاں آئیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 300 سال کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے فرقے جو تھے نا وہ کئی فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ تو آپ کی بعثت پر ایمان رکھنے والا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے غلو سے کام لیا۔ غلو ہوتا ہے کہ بات کو بہت زیادہ مبالغہ
آرائی کہتے ہیں نا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر جو ہے بات کو پیش کرنا. تو ایک فرقہ جو تھا وہ ہوا، انہوں نے کیا کیا، اتنا وہ بڑھ گئے ان کی تعظیم میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خدا ہی کہنا شروع کر دیا. یعنی انہی کے اندر کے لوگ ہیں، وہ عیسائی ہی ہیں، جو ایک فرقہ جو ہے ان کو بیٹا مانتا ہے اور ایک فرقہ ان کو بالکل خدا الہ مانتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی تین خدا ہیں، تین میں سے ایک ہیں، تثلیث کے قائل ہو گئے. تثلیث میں یہ تین خداؤں میں کس کو کہتے ہیں؟ ایک مریم کو بھی خدائی میں شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی بیوی بنا رہے، مریم کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں، اور عیسیٰ کو بیٹا بنا رہے ہیں. تو یعنی تین خدا بنا لیے، باپ اور ماں اور بیٹا، یہ تین خدا انہوں نے بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کی بھی تردید کی ہے. 300 سال تک یہ اسی طرح رہے. تو پھر یونان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو فلسفی قسم کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا قسطنطین. تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس دین کو بگاڑنے میں نا بہت زیادہ اس کردار ادا کیا، اور اس کا انداز کیا تھا کہ وہ منافقانہ انداز میں اس دین میں داخل ہوا تھا، ورنہ وہ مخلص نہیں تھا عیسائیت کے ساتھ. بظاہر وہ عیسائی تھا لیکن اندر سے وہ منافق ہی تھا. تو اس نے اس دین کو بہت بگاڑا، اور اس نے کیا کیا کہ جو دین مسیح کی اصل شکل تھی اسے بالکل بدل ڈالا، تحریف بھی کی، اور کافی چیزوں کی غلط ان کی انجیل کی آیتوں کی غلط تفسیریں کر کے کہیں زیادتی کر دی دین میں اور کہیں کمی کر دی. تو اس نے بہت سے قانون ایجاد کیے. ایک اس نے قانون امانت کبریٰ، ان کے ہاں ایک قانون ہے امانت کبریٰ، کہ جو یہ عیسائیوں نے رکھا ہوا ہے اپنا عقیدہ، یہ بھی اسی کی ایجاد ہے. اور خیانت ہے نا یہ اصل میں اس کی، کہ وہ اسی نے اپنے زمانے میں سود کو حلال کیا. اسی کے حکم سے عیسائی مشرق کی طرف نمازیں پڑھنے لگے. اسی نے گرجاؤں اور کلیساؤں میں عبادت خانوں اور خانقاہوں میں تصویریں بنوائیں، اور اپنے ایک گناہ کے باعث 10 روزوں میں بڑھوا دیے. جتنے ان کے روزے تھے اس میں 10 روزوں کا اضافہ بھی کر دیا. تو غرض اس نے ایسے دین کی شکل بگاڑی کہ دین مسیحی دین نہ رہا بلکہ دین قسطنطین ہو گیا. اس نے ظاہری رونق جو ہے وہ بہت بڑھائی، ظاہری طور پر عبادت گاہیں اتنی زیادہ بنا دیں، اتنی تعداد بڑھا دی کہ 12,000 سے زائد تو اس نے عبادت گاہیں بنوا دیں، اور ایک شہر اپنے نام سے بھی اس نے بسا دیا. تو جو ملیکہ گروہ ہے اس نے اس کی تمام باتیں مان لی، لیکن اس کی سب سیاہ کاریوں کے باوجود یہودی اس بات پر تلے رہے، اور دراصل نسبتاً حق سے زیادہ قریب یہی تھے. گو فی الواقع سارے کے سارے کافر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر پھٹکار نازل کی. اب اس کے بعد یہ سلسلہ جب چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ آیا، تو اس وقت پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان کے ساتھ جو ان کی تبدیلیاں دین کی ہیں وہ ساری واضح کیں، اور قرآن پاک کی آیات سے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو دین کی طرف، صحیح دین کی طرف، دین ابراہیمی جو دین ہے، جو اصل دین ہے، اس کی طرف ان کو دعوت دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ماننے والے اب وہ سچے تابع دار وہ کہلائے، اور پچھلے جتنے بھی منکرین ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، وہ سارے کے سارے اب کافر کہلاتے ہیں. تو دراصل ہر نبی کے جو سچے تابع دار ہوتے ہیں وہی اصل میں اس کے سچے امتی کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں. تو اب یہ اپنے آپ کو عیسائی اگرچہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان کے امتی کہلانے کے حقدار ہی نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے تو دین کو ہی مسخ کر دیا. دین میں انہوں نے ساری حرام چیزوں کو حلال کر لیا اپنے لیے. اب آپ ان کا یورپ کا جو دین ہے وہ دین مسیحی تو نہیں ہے، بظاہر وہ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، کہلاتے عیسائی ہیں،
لیکن ان کا اپنی ہی بائبل پر اعتماد یا اعتقاد ایمان ہے ہی نہیں. انہوں نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا. دین کا ان کا تعلق صرف گرجا میں اتوار والے دن جا کے حاضری دینے تک کا نام جو ہے ان کے ہاں دین ہے. اور تو جو ان کے کیتھولک فرقے ہیں، جو ایک پروٹیسٹنٹ ہے نا تو ایک کیتھولک ہیں. جو کیتھولک عیسائی ہیں نا، فنڈامنٹلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اتنے پکے کہلاتے ہیں کہ جی یہ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور بڑے پکے عیسائی ہیں. ان کا بھی بس اتنا سا ہی ایمان ہے کہ وہ چرچ سے تھوڑا جڑے ہوئے ہیں. باقی سود ان کے ہاں بھی حلال ہے، زنا ان کے ہاں بھی حلال ہے، شراب ان کے ہاں بھی حلال ہے، سور کا گوشت ان کے ہاں بھی حلال ہے. یعنی ساری حرام چیزیں انہوں نے حلال کی بھی ہیں. اور دنیا کے لیے انہوں نے دین کو بالکل الگ کر دیا کہ دنیا میں دین کا کوئی دخل نہیں ہوگا، جس طرح چاہیں وہ دنیا کی زندگی گزاریں. اور ان کا موٹو یہی ہے کہ کھاؤ پیو اور زندگی گزارو، خوش رہو. یہی ان کا موٹو ہے ان کی لائف کا. تو باقی آخرت جو ہے، وہ آخرت کا ذمہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سولی چڑھ گئے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے ان کا ادا کر دیا. وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے بیٹے نے سولی قبول کر کے ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ پہلے ہی ادا کر دیا ہے. تو اس لیے اب ہمیں جتنے مرضی ہم گناہ کر لیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی جنت تو ہمارے لیے ہی سجائی گئی ہے اور اللہ کی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جائیں گے ہاتھ پکڑ کے. تو اب یہ صورتحال ان کی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں آج کل میں یہ جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہومو سیکس کو بھی لیگل کر دیا، اور اس کو بھی لیگل کر دیا. یہ جو زنا ہے، رضامندی کے ساتھ اگر کوئی دو لوگ آپس میں راضی ہیں تو زنا کرنے کے لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عدالت ان کو چیلنج نہیں کرے گی، کوئی شخص ان کو چیلنج نہیں کرے گا. اب ہومو سیکس انہوں نے لیگل کر دی. یعنی جو ان کا جی چاہتا ہے یہ کر لیتے ہیں. ان کو کوئی بھی دین کا ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رہا. لیکن اتنا جو گرجا کی حاضری دے لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے دیندار ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جب ان کا جب زمانہ آیا تو اس وقت ان کے جو عیسائی جو تھے، اس وقت جو ان کی حکومت تھی، تو اس وقت ان کے اللہ پاک نے ایک تباہی اس وقت بھی ان کے اوپر نازل کی. ایک تو یہ یہود جو تھے یہ مدینہ سے نکال دیے گئے، خیبر سے بھی نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے. عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ عیسائی جو تھے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر اس امت کو غالب کرے گا، یعنی ایمان والوں کو غالب کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کو کافروں کے اوپر غالب کر کے دکھایا. اور بڑے بڑے جو جابر اور کٹر کافر تھے، ان کی گردنیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے آگے جھکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنتوں کو مسلمانوں کے آگے فتح کر دیا. اور مسلمانوں نے کیسر اور کسرا ان دونوں کو، ایران اور روم کو، دونوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. اب جو ایرانی تھے یہ تو آتش پرست تھے، جو رومی تھے یہ عیسائی تھے. تو لیکن عیسائیوں کی تھی یہ بھی امپائر تھی، رومن امپائر بہت بڑی امپائر گزری ہے. اور ہسٹری میں جیسے اس وقت کی آج کی سپر پاورز میں امریکہ ہے، تو وہ اس وقت کی سپر پاورز تھیں ایران اور روم. تو اس وقت اللہ پاک نے ایمان والوں کو ان کے اوپر غلبہ دے کر اپنا یہ وعدہ سچا کیا کہ اللہ تعالیٰ بالا رکھے گا ایمان والوں کو کافروں کے اوپر. یہ والا وعدہ بھی اللہ پاک نے سچا کر دکھایا. اور روم اور ایران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا. اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو یہود ہیں ان کے اوپر یہ ایمان والے جو ہیں وہ غالب ہی رہیں گے. تو امت کا جو آخری گروہ ہے، وہ آخری گروہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر غلبہ حاصل کرے گا. اب اس کے بعد اللہ پاک نے جو آخری جو ان کی آخری قتل و غارت ہے نا ان کی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائیں گے تو وہ صحیح احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا جو کے قریب جو فتنہ اور فساد ہوگا اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہوگا، اور وہ دنیا میں آ کر شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے اور شریعت اسلامیہ کے موافق عمل درآمد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے جو کہ یہودی نسل سے ہوگا، اور اس کی پیروی کرنے والے تمام یہودیوں کو اہل اسلام چن چن کر قتل کریں گے، کوئی یہودی جان نہیں بچا سکے گا کہ ملعون قوم دنیا سے بالکل مٹا دی جائے گی، اور یہ سخت عذاب دنیا اس منکر قوم یہود کو ہوگا، اور پھر اس وقت عیسائی جو ہوں گے نا وہ بھی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ اصل میں ایمان یہی ہوگا، اسلام پر ہی ایمان ہوگا، شریعت اسلامیہ شریعت محمدیہ پر ہی اسلام ہوگا، ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں وہاں یہ وفی پورا پورا دیا جائے گا ان کو۔ پہلے پڑھا نا کہ پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو متوفی کا فوت کر دے گا، ہم نے اس کا معنی کیا ہے نا، تو اصل میں اس لفظ کے معنی جو ہیں وہ ہیں پورے پورے دیے جانے کے، وفا کرنے کے، پورا پورا دیے جانے کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اجر کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ پورا پورا اجر ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والے، خالی ایمان ہی نہیں۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل ان کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ کہا۔ یہ چیز جو ہے اہل اسلام کے لیے بھی ہے کہ کلمہ وہ نبی کا پڑھیں اور کلمہ اللہ کا پڑھیں، اور عمل جو ہیں وہ کافروں جیسے کریں، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو ان کو پورا پورا دے گا، اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کا اجر، واللہ، اور اللہ لا يحب الظالمین، نہیں دوست رکھتا، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے کبھی بھی جو ہے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ افراد اور تفرید جو انہوں نے قائم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو کہ عملی ایسے کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رد کر رہے ہیں ان کا، کہ افراد اور تفرید میں یہ ہے کہ افراد میں بہت زیادہ کسی کو بڑھا دینا، اور تفرید میں ہوتا ہے کہ کمی کر دینا، اپنی شریعت میں کچھ کام بہت زیادہ بڑھا دینا اور کچھ کام کم کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو لے کر چلنا ہے، اپنی خواہش سے کچھ عمل بہت بڑھا دینا اور کچھ کم کر دینے، یہ چیز جو ہے افراد اور تفرید ہوتی ہے۔ تو ظلم کی حقیقت یہی ہوتی ہے، یا تو افراد ہوتا ہے یا تفرید ہوتی ہے، ظلم کی حقیقت یہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ظلم ہے، ظلم کا ہمارے ہاں جو ایک عام معروف عرف میں جو ہم اس کا مطلب لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پہ بڑی سختی کر دی جائے، زیادتی کر دی یا کسی کو مارا پیٹا جائے۔ ظلم اصل میں عدل کی ضد ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے، کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی اگر برتن پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہے تو جب اس کو پینے کے لیے آپ استعمال کریں گے تو وہ اس کے ساتھ عدل ہوگا، لیکن اگر وہ پانی پینے کے لیے بنایا گیا تو آپ اس کو کسی اور مصرف میں لے جاتے ہیں تو وہ اس کے اپوزٹ ہوگا۔ تو گویا عدل جو ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر لے جانا، اور ظلم ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا۔ اسی لیے جو ظالم ہے وہ اس کو ظالم اس لیے کہتے ہیں کہ جو کسی کا صحیح حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اس نے غلط استعمال کیا، اس لیے وہ ظالم۔ اسی لیے شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک دنیا کا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ اللہ حقدار تھا عبادت کا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا تو یہ ظلم ہو گیا۔ یعنی جس کسی کا حق جو ہے اس کو نہ ملے، جس کا صحیح مقام اس کو نہ دیا جائے، وہ ظلم ہے۔ تو افراد اور تفرید یہی ہوتی ہے، یا تو بہت زیادہ اس کی
مقام کو بڑھا دیا جائے یا بہت زیادہ گھٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب افراد کیا کیے نا، یہودیوں نے کیا کیا کہ ظلم یہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور صداقت حتیٰ کہ ان کے شرافت اور ان کے نسب تک کے منکر ہو گئے، اتنا انہیں گھٹا دیا، اتنا گھٹا دیا کہ وہ ان کی ہر نبوت کا بھی انکار، ان کے شرافت کا بھی انکار، ان کے نسب کا بھی انکار اس طرح کر دیا۔ اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہوں نے اتنا بڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا کہ انہیں خدائی بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ افراط اور تفریط دونوں ظلم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نیک ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر آیتوں میں سے، والذکر الحکیم، اور ذکر حکیم حکمت والی نصیحت ہے۔ ذکر یہاں پر نصیحت کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، حکمت کے ساتھ حکمت والی باتیں بتا رہا ہے، دانائی والی باتیں بتا رہا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اب پہلے جو آیات تھیں وہ عیسائیوں کو اور حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے تھیں، اور یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 58 کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ ہم آپ کے اوپر یہ آیات جو ہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور یہ حکمت والا نصیحت والا ذکر ہے، وہی کر کر کے آپ کو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی دونوں کی سرکشی اور ان کے غلو اور ان کے افراط اور تفریط کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، ان کے مذہب کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ کا استاد ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حکمت والی باتیں جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو یہ والی باتیں جو ہیں، صحیح صحیح باتیں جو آپ کر رہے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن جو ہے یہ سچا کلام ہے، سچی وحی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔